السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے اندر کمی کوتاہی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کے اندر کمی کوتاہی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دوسرے نمبر پر حالت روزہ میں جمع کرنے سے مرد اور عورت دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزہ اگر رمضان کا تھا یا رمضان کے روزے کی قضا تھی، اس صورت میں بھی اس روزے کا کفارہ ایک مرد غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مرد کے لیے کفارہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی کوئی صریحاً دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر جو 2 روایات ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں، جس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ عورت کفارہ ادا کرے گی یا نہیں کرے گی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ عورت روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے روزے کی قضا ادا کرے گی اور بہت کثرت سے استغفار کرے گی۔ احتلام کے علاوہ جائز طریقے سے انزال کے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو اور کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جاتا ہے تو وہ نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے اور یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ 7ویں نمبر پر دوران روزہ انجیکشن لگوانے سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ انجیکشن جس کا مقصد طاقت حاصل کرنا ہو، توانائی حاصل کرنا ہو، ایسا انجیکشن لگانا درست نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایسا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے جو علاج کی غرض سے کیا جا رہا ہو، لیکن احسن اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔ کسی شخص کو اگر نکسیر پھوٹ جائے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 9ویں نمبر کے اوپر بچے کو دودھ پلانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور 10ویں نمبر پر کسی مریض کو خون کا عطیہ دینے سے یا ٹیسٹ کروانے کی غرض سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سینگیاں لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سینگیاں جسم کے مختلف حصوں سے فاسد خون نکلوانے کو کہتے ہیں۔ دانت وغیرہ نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔